انوینشنز یا ایجاد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سفید کوٹ والے، آنکھوں میں چشمہ لگائے، اڑے بالوں والے سائنسدان آتے ہیں، پر اصل میں دیکھا جائے تو سچائی یہ ہے کہ انسان کے جنم کے ساتھ ہی ایجادات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جیسے کہ پتھروں کے نوکیلے ہتھیار بنانا اور وغیرہ وغیرہ۔ آج گاڑیوں، موٹر سائیکل اور سائیکل کے ساتھ لگے ہوئے ٹائر کو ہم لوگ کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے، پر کسی ٹائم پہ یہ بھی ایک بہت بڑی ایجاد تھی۔ اور انسان کی نیچر یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو مدر نیچر ہے ہماری، اس کو بدل کے یا اس کو تھوڑا سا چینج کر کے اپنے آپ کے لیے آرائشیں اور ایزی پن کو لائف میں لایا جا سکے۔ تو کچھ ایجاد تو آئی وہ دنیا پہ چھا گئی، ان پہ آج تک بہتری اور ورک کیا جا رہا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو آئی پر اتنی مشہور نہ ہو سکی، اچھی ایجاد تھی پر مشہور نہ ہو سکی۔ تو کچھ آج ایسی انوینشنز آپ کو دکھائیں گے کہ آپ سوچیں گے کہ یہ چیز کیوں بنائی گئی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا تھا، یا یہ اتنی عجیب چیز بنا کے کیا پروف کرنا چاہ رہے تھے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے ایکالوجی آف ویکیوم شوز۔ اگر صحیح بتاؤں دوستوں تو اس طرح کی عجیب آئیڈیا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ویکیوم شوز جو کہ جیپنیز آٹو کمپنی ڈینسو نے بنائے ہیں، اور وہ اسے ایکالوجی شوز کہتے ہیں۔ تو دوستوں اس شوز میں ایک چھوٹی سی ویکیوم موٹر دی گئی ہے جس کے ساتھ ایک پیڈل بھی ہوتا ہے۔ پیڈل آپ کے ایڑی کے نیچے سول کے اندر ہوتا ہے، جب آپ چلتے ہیں تو وہ پیڈل پش ہوتا ہے، پیڈل پش ہونے سے جو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے اس سے ویکیوم موٹر چلتی ہے۔ ویکیوم موٹر کا مین مقصد اس میں یہ ہے کہ وہ نیچے سے ڈسٹ پارٹیکلز کو اٹھاتی ہے اور جوتے میں لگے ہوئے چھوٹے سے کنٹینر، جو آپ کی ماچس کی ڈبی کے مطابق جتنا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ڈرٹ جمع کرتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس ایجاد کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو نیچے سے گند اٹھا کے وہ جوتے صفائی بھی کریں، چلیں بھی، اور ساتھ ساتھ صفائی بھی ہوتی رہے۔ اور اس ایجاد کو سیس 2017 میں پیش کیا گیا تھا۔ ہسمی وائس ماسک۔ کیا آپ کے آفس میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اتنی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں کہ ساتھ بیٹھے دوستوں یا لوگوں کو اتنا ڈسٹرب کرتے ہیں کہ ان کی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے؟ اب آپ کو ان کے فون بند کرنے یا خود کہیں اٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ان کے ڈیسک پہ یہ ہسمی وائس ماسک رکھتے ہیں۔ موبائل فون کے لیے بنائے جانے والے اس ماسک کو پہن کے بات کرنے سے آپ کی آواز باہر نہیں آتی اور آپ کسی سے بھی اپنے راز کی بات کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات، اس میں بلٹ ان وائس چینجر بھی ہوتا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو وائس چینج کر کے ایکسٹرنل سپیکرز کے ذریعے اونچی بھی پلے کر سکتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ ہماری زندگی میں پرسکون نیند کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو پوری رات نیند نہیں آتی یا پھر وہ گولیوں کو سہارا لے کے سوتے ہیں۔ انٹر اسٹوڈیو بنانا تھنگس جن کا یہ کریٹیو آئیڈیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پرسکون نیند پہ صرف بچوں کا حق نہیں ہے، بڑوں کو بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ تو پھر آپ کہیں آفس میں ہوں یا پھر کہیں باہر، آسٹرچ پلو کے ذریعے آپ آرام سے پرسکون نیند لے سکتے ہیں۔ اس پلو میں چاروں طرف ملائم کشنز لگے ہوئے ہیں اور بیچ میں ایک سوراخ دیا گیا ہے جس میں سے آپ اپنا منہ نکال کے سانس لے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دو سوراخ دیے گئے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنا ہاتھ ڈال کے اس میں ہاتھ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں اپنا۔ تو یہی وجہ ہے کہ کہیں آپ لمبا سفر کر رہے ہوں یا پھر آپ کسی آفس میں ہیں تو یہ آپ کا بہت اچھی طرح سے ساتھ دیتا ہے۔ ٹیکنو پرائیویسی اسکارف۔ بہت سے اوقات میں ہم پبلک میں بیٹھے پرائیویٹ میسیجز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ایسی کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، تو آپ کو جو چاہیے وہ ہے ٹیکنو پرائیویسی اسکارف۔ یہ اسکارف سچ میں بہت ہی عجیب ہے۔ یہ ٹنل کی صورت میں آپ کے منہ سے اسکرین تک چلا جاتا ہے۔ اس کو بنانے والے ایک گریجویشن اسٹوڈنٹ ہے جسے مجھے لگتا ہے کہ اپنے فیس بک پاسورڈ اور میسیجز کی بہت فکر رہتی ہوگی۔ پین کیپ ایٹنگ یوٹینسلز۔ اگر آپ کو پین کے کیپ کو چبانے کی عادت ہے تو یہ ایجاد آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اس ایجاد کو بنانے کے پیچھے یہی آئیڈیا تھا کہ جو لوگ اپنے پین کے کیپس کو چباتے رہتے ہیں اور اس سے ان کے منہ میں کیمیکلز جاتے ہیں اور گند جاتا ہے، تو ان کے لیے اس کیپ کی جگہ پہ کوئی بھی فورک یا نائف یا پھر سپون لگا دی گئی ہے۔ فرینڈ نامی ایک کمپنی ہے جس نے یہ پینز کی ایجاد کیے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے رکھ لیں یا پھر اسی پین کے ذریعے اپنے کھانے کو بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت پکے پلاسٹک کے بنے ہوئے پینز ہیں۔ اس سے ان کی کھانے کی ضرورت بھی پوری ہو جایا کرے گی اور جو ان کو پین چبانے کی عادت ہے وہ بھی پوری ہو جایا کرے گی۔ تو آتے ہیں اپنی اگلی انوینشن کی طرف جسے کہتے ہیں موٹر ماؤتھ روبوٹ KTR2۔ یہ دیکھنے میں تو کچھ عجیب سا لگتا ہے پر اصل میں یہ حیرت انگیز آرٹیفیشل آواز والی ٹیکنالوجی ہے۔ اسے سننے اور بولنے میں خرابی والے انسانوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کو بنانے والے ایک جاپانیز پروفیسر ہیں۔ KTR2 جو کہ منہ کی شکل میں ایک میکینیکل روبوٹ ہے، اور مزے کی بات اس کی اپنی ایک وائس ہے
مطلب کہ اس کی ایک آواز ہے. اس میکینزم میں ہوا کو گزارا جاتا ہے. جب ہوا گزرتی ہے تو اس سے ایک آواز پروڈیوس ہوتی ہے جو اس کی روبوٹ کی اپنی آواز ہے. پہلی انسانی منہ کو پوری طرح سے کاپی کرتے ہوئے زبان، ہونٹ سب کچھ انسانی طرز پہ بنایا گیا ہے. خیر اس کی آواز انسانی طرح کی نہیں ہے، پر اس کو اس طرح سے پروگرام کیا گیا ہے کہ یہ اپنی غلطیوں سے سیکھے اور وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائے، اور اپنی پچ اور ٹون کو بھی خود سے ہی ٹھیک کرے، مطلب کہ انسانوں کی طرح چینج کرنے کی کوشش کرے. تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.